کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایک ایسے ہوٹل کے بارے میں جہاں موت اور پراسراریت کا سایہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں ایک نوجوان لڑکی کی گمشدگی اور پھر اس کی پراسرار موت آج بھی ایک انسلجھا ہوا معاملہ بنی ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو سائنس، منطق اور پولیس کی تحقیقات سب کو چیلنج کرتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائیوں میں اتریں گے جو 10 سال سے زائد عرصے بعد بھی ہر ایک کو حیران کر رہا ہے۔ ایلیسا لیم کا سیسل ہوٹل کا ٹینک والا راز۔ یہ صرف ایک گمشدگی نہیں بلکہ ایک ایسی بھول بھلیا ہے جہاں ہر موڑ پر آپ کو نئے سوالات اور خوفناک انکشافات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس تاریک سفر کے لیے؟ CECL ہوٹل لاس اینجلس کے مرکز میں واقع صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک زندہ قبرستان کی طرح ہے جس کی دیواروں میں ان گنت خوفناک کہانیاں قید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کئی سیریل کلرز جیسے رچرڈ رامیریز اور جیک انڈر ویگر ٹھہر چکے ہیں۔ خودکشیاں، منشیات کا استعمال اور پراسرار موتیں اس ہوٹل کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ اس کی بدنامی اتنی زیادہ ہے کہ اسے ڈیتھ ہوٹل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اسی بدنام زمانہ ہوٹل میں 2013 کے جنوری میں 21 سالہ کینیڈین طالبہ ایلیسا لیم ٹھہری تھی۔ وہ امریکہ میں اکیلی سفر کر رہی تھی اور اپنے والدین سے روزانہ رابطے میں رہتی تھی، لیکن 31 جنوری کو اس کا رابطہ اچانک منقطع ہو گیا۔ اس کے والدین نے اسے لاپتہ رپورٹ کیا اور یہیں سے ایک ایسے معمے کا آغاز ہوا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس نے ایلیسا کی تلاش شروع کی اور ہوٹل کے CCTV کیمراؤں کی فوٹیج کا جائزہ لیا گیا۔ جو مناظر لفٹ کے کیمرہ میں قید ہوئے وہ کسی بھی ہارر فلم سے کم نہیں تھے۔ فوٹیج میں ایلیسا لفٹ کے اندر داخل ہوتی ہے، تمام بٹن دباتی ہے، پھر لفٹ سے باہر جھانکتی ہے جیسے کسی سے چھپ رہی ہو۔ وہ عجیب و غریب حرکات کرتی ہے، ہاتھوں سے اشارے کرتی ہے اور پھر واپس لفٹ میں آ جاتی ہے، لیکن لفٹ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ یہ 4 منٹ کی فوٹیج اس کی موت سے پہلے کی آخری ریکارڈنگ آج بھی ہر دیکھنے والے کو گہرا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایلیسا کی گمشدگی کے کچھ دن بعد ہوٹل کے مہمانوں نے پانی کے دباؤ میں کمی اور اس کے عجیب ذائقے کی شکایت کرنا شروع کر دی۔ کچھ مہمانوں نے تو یہ بھی کہا کہ پانی کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ ان شکایتوں کے بعد ہوٹل انتظامیہ نے چھت پر موجود پانی کے ٹینکوں کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ منظر سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ 19 فروری 2013 کو ہوٹل کے ایک ملازم نے 4 بڑے پانی کے ٹینکوں میں سے ایک کے اندر ایلیسا لیم کی لاش دریافت کی۔ لاش مکمل طور پر بڑھانا تھی اور پانی میں تیر رہی تھی۔ یہ دریافت سب کے لیے ایک صدمہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ ایلیسا اس بلند و بالا چھت تک کیسے پہنچی؟ چھت پر جانے کا دروازہ مقفل تھا اور اس پر الارم لگا ہوا تھا، اور اگر وہ چھت تک پہنچ بھی گئی تو اتنے بڑے اور بھاری ٹینک کے ڈھکن کو کھول کر اندر کیسے گئی؟ یہ ٹینک تقریباً 10 فٹ اونچے تھے اور ان تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی تھی۔ پولیس اور طبی ماہرین کی تحقیقات کے بعد ایلیسا کی موت کو حادثاتی ڈوبنا قرار دیا گیا، جس کی ایک اہم وجہ اس کی بائی پولر ڈس آرڈر کی حالت کو بتایا گیا۔ کہا گیا کہ شاید وہ اپنی دوا نہیں لے رہی تھی اور نفسیاتی دورے کا شکار ہو کر یہ سب ہوا، لیکن یہ وضاحت بہت سے سوالات کو بے جواب چھوڑ گئی۔ لاش پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی اور شخص نے اسے ٹینک میں ڈالا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی دورے کا نتیجہ تھا جہاں وہ اپنی بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ سے حقیقت سے کٹ گئی تھیں اور خود ہی ٹینک میں گر گئی تھیں۔ ان کے مطابق لفٹ میں اس کا عجیب و غریب رویہ بھی اسی کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ اس سرکاری وضاحت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ قتل ہے اور کسی نے اسے چھت پر لے جا کر ٹینک میں ڈالا۔
ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ CCEL ہوٹل کی تاریخ اور اس کے پراسرار واقعات ایلیزا کے کیس سے منسلک ہیں۔ کچھ لوگ اسے مافوق الفطرت قوتوں یا کسی خفیہ رسم کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہوٹل کی بدنامی نے کسی طرح اس واقعے میں اپنا کردار ادا کیا ہو؟ کیا یہ سب ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش چھپی ہوئی تھی؟ ابھی تک یہ سوال بے جواب ہے کہ ایک 21 سالہ لڑکی بغیر کسی مدد کے اتنی بلندی پر اتنی مشکل سے قابل رسائی جگہ تک کیسے پہنچی۔ چھت پر جانے کا راستہ کافی پیچیدہ تھا اور ٹینک کا ڈھکن بہت بھاری۔ اس کی لاش کو ٹینک میں ڈالنے کے بعد ڈھکن دوبارہ بند کر دیا گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کسی نے اندر سے بند کیا یا کسی نے بند کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ پولیس نے کیس بند کر دیا، لیکن عوامی رائے اور آن لائن کمیونٹیز آج بھی اس پر بحث کر رہی ہیں۔ الیسا لیمب کا معاملہ CECEL ہوٹل کے تاریخ ماضی میں ایک اور پراسرار باب کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں کچھ راز ایسے بھی ہیں جو شاید کبھی حل نہ ہوں۔ کیا یہ ایک الناک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا اور خوفناک راز چھپا ہے؟ آپ کا اس پراسرار واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایک افسوسناک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دلچسپی ہوئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یوں ایلیسا لیمب کا کیس ایک گہرا سمندر بن گیا جو آج بھی پراسرار گہرائیوں میں چھپا ہے۔ کیا وہ ایک حادثے کا شکار ہوئیں یا ان کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ تھا جو آج بھی پردے کے پیچھے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی تھیوری ہے جو اس انسلجھے مسئلے کو کچھ حد تک حل کر سکے؟ اگر آپ کو ایسے ہی پراسرار کیسز اور ان کے پیچھے چھپے رازوں میں دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ سچ ہمیشہ کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔